وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ماہ مبارک رمضان شریف کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مہینے میں عمومی یعنی اکثر مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں کہ صرف رمضان میں دیں۔ جس دن آپ کو مالک نصاب بنے، سال مکمل ہو جاتا ہے، اس ڈیٹ پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس دن سے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو مالک نصاب بنے، سال جنوری میں مکمل ہو، فروری میں ہو، اگست میں ہو، نومبر میں ہو، دسمبر میں ہو، آپ کو مالک نصاب بنے، جس دن پورا سال ہوتا ہے اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چونکہ عام طور پر اس مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس لیے میں کچھ زکوٰۃ کے اور فطرانہ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی کامل سمجھ بوجھ اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جو بندہ زکوٰۃ کا انکاری ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف ستھرا مسئلہ بتا رہا ہوں، جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اب قرآن کی آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ تقریباً قرآن کریم میں 32 مقامات ایسے ہیں، کتنے؟ 32، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اور نماز کو اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ کتنے مقام ہیں؟ 32۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ نماز اور زکوٰۃ اکٹھے، یہاں پر بھی نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ تو 34 مقام ایسے ہیں قرآن کے اندر جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہو جس پر نہ دے گا تو وہ گنہگار ہے۔ جس طرح نماز کے فرض ہونے کے انکاری کو کافر کہا جائے گا، اسی طرح جو بندہ سرے سے زکوٰۃ کے وجود کا ہی انکار کر دے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ کئی لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں زکوٰۃ بنا ہے تزکیہ سے، تو تزکیہ کا معنی ہے پاک صاف ہونا۔ بس اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، نہاتے دھوتے رہو، بس یہی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ یہ پیسے کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ کملے ہو یار، اگر یہ بات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا؟ سرکار نے ایسے ہی صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں زکوٰۃ موصول کرنے پر۔ ایسے سرکار نے فرما دیا کہ اونٹ اتنے ہو تو اتنی زکوٰۃ، گائے اتنی ہو تو اتنی زکوٰۃ، بکریاں اتنی ہو تو اتنی زکوٰۃ، سونا اتنا ہو تو اتنی زکوٰۃ، چاندی اتنی ہو تو اتنی زکوٰۃ۔ سرکار کو نہیں پتا تھا کہ صرف نہا دھو لو، غسل کر لو، زکوٰۃ ہو جائے گی؟ کیونکہ زکوٰۃ کا معنی تزکیہ ہے، پاک رکھنا، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ بھائی اپنے آپ کو پاک کرنا یہ صفائی ستھرائی ہے، اور مال میں سے زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک کر لینا وہ مال کی پاکی اور صفائی ستھرائی ہے۔ تو جیسے جسم کی پاکی ضروری ہے اسی طرح مال کی پاکی بھی بولیے ضروری ہے۔ تو مال کی پاکی کیا ہے؟ مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اللہ نے مومنوں کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا مومن وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے بانٹتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مومن وہ ہیں جو نہاتے دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مچھن داڑھی کنگھی شنگھی دے کے رکھتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، بس زکوٰۃ دے لیتے ہیں۔ یہ بھی اگرچہ مومنوں کی صفت ہے، لیکن یہاں پر کس چیز کو مومنوں کی صفت بیان فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ بولیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کئی لوگ اسلام کے نام لیوا زندہ ہیں، کچھ گزر چکے ہیں، جن کو یہ پٹ پڑتی ہے کہ جس پر ساری امت ہے نا اس کو چھوڑ کر نا نیا توت کھڑا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک پرویزی فتنہ ہو گزرا ہے، پرویز احمد اس فتنے کا بانی تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ صرف قرآن کو مانو، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اسی کی بگڑی ہوئی شکل کو فتنہ یا فرقہ چکڑالوی کہا جاتا ہے۔ تو وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے نماز کوئی فرض نہیں، کہتے صلاۃ قرآن میں آیا ہے،
सलात का माना है दुआ। नमाज फ़र्ज़ नहीं अल्लाह ने की, अल्लाह ने दुआ मांगना फ़र्ज़ की है। बस अज़ान हो दुआ मांग लो, तुम्हारा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। क्यों कहते हैं सलात का माना दुआ है। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, सलात का माना दरूद भी है, सलात का माना रहमत भी है, सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना नमाज भी है। ये सारे इसके माना आते हैं। तो माना कौन सा, कहाँ पर माना करना है, ये हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, तुमसे बोलिए नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान के खलीफा गुज़रे हैं, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे। उनका एक शख्स से मुनाज़रा हो गया। वो कहता था कि नमाज़ें फ़र्ज़ ही नहीं। तो आपने फरमाया कुरान में आया नहीं नमाज का ज़िक्र? तो कहता है कुरान में सलात का लफ्ज़ आया है, सलात का माना है दुआ। तो आपने फरमाया मैंने कब इनकार किया, सलात का माना दुआ नहीं। सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना नमाज भी है। लिहाजा नबी पाक ने यहाँ पर सलात का क्या माना किया है, नमाज किया है, तो हम भी नमाज करेंगे। कहते हैं नहीं, उम्मत को औखा ना करो, नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दुआ मांगो, जान छुड़ाओ। तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया फिर तेरा इल्म पूरा नहीं है, अगर ऐसी ही बात है तो इससे भी छोटा काम है, वो करो, जान छुड़ाओ। कहता है जी वो क्या? फरमाया कि सलात का एक माना, ऊपर वाला स्पीकर तो नहीं चल रहा? हाँ बंद है। फरमाया सलात का एक माना पीछा हिलाना भी है। क्या माना है? अपना पीछा हिलाना। बस अजान हो, तुम बैठे बैठे अपना पीछा हिला लो, बस समझो तुम्हारी सलात होगी। कहते हैं जी ऐसी बात तो ना करो। फरमाया फिर तुम भी ऐसी बात है बोलो ना करो। तो ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं पिटता, ऐसे लोग हैं जो सिरे से हुजूर की हदीस को नहीं मानते। तो कहते हैं नमाज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। वो फिर कहते हैं नमाज़ों का टाइम भी शरीयत के अंदर नहीं है, ये तुमने अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है, माज़ अल्लाह। तो इस तरह की बातें करने वाले कुछ लोग इस्लाम के नाम लेवा हैं, ज़कात के मुनकिर हैं। तो याद रखें, नमाज का मुनकिर बोलिए काफिर, ज़कात का मुनकिर काफिर, मुसलमान नहीं। अब आगे, वैसे ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5। तो बुनियाद के बगैर बिल्डिंग खड़ी होती है? बोलिए। तो सोचना चाहिए उन लोगों को जिनको कलमे भी सीधे नहीं आते, नमाजें भी चट, रोज़े भी चट, ज़कात भी चट, हज तो वैसे नहीं करना। तो सोचना चाहिए क्या उनके पास इस्लाम नाम की कोई चीज़ है सिवाय इसके कि मैं मुसलमान हूँ, बस और क्या है तुम्हारे पास? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन में और काफिर में फ़र्क नमाज है। क्या फ़र्क है भाई? जिसने ये फ़र्क मिटा दिया, हुजूर ने दीवार डाली, ये मोमिन है, ये काफिर है। काफिर और मुसलमान में फ़र्क क्या है? नमाज। तो जिसने इस फ़र्क को मिटा दिया तो फिर किस मुँह से कहता है कि जी मैं, ज़रा सोचना चाहिए ना। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह समेत कई उलमा का ये फतवा है, अक्सर का नहीं, कई का, अक्सर का ये नहीं है। कई ये कहते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाना। समझ आ गई ना? कुछ उलमा तो ये भी कहते हैं जो बंदा सिरे से नमाज नहीं पढ़ता, कभी भी आदत ही नमाज छोड़ने की है, पढ़ता ही नहीं, वो बंदा मुसलमान नहीं है। तो ज़रा सोचना चाहिए, जो लोग नमाज को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं, तो नमाज अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है। अल्लाह के बंदो, ये छत इन दीवारों के बगैर खड़ी नहीं हो सकती।
کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے کہ دیوار نہ ہو، پلر نہ اور چھت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح اسلام والی چھت کے نیچے اگر رہنا ہے تو اس کے بھی 5 پلر ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ان 5 میں سے کسی کو بھی اپناتا نہیں ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آپ نے پھر اپنی اسلام والی بلڈنگ کس چیز کے اوپر کھڑی کی ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہفتے بعد حاضری لگوانے والے ہیں، ذرا آپ غور و فکر کر لیں، نماز ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خیر، زکوٰۃ اللہ نے کیا کی ہے؟ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ جو چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، یہ اگر ادا نہ کی جائیں تو سزا کیا ملے گی؟ اب ذرا قرآن سن لیجئے، توجہ ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جنہوں نے سونا اور چاندی جمع کیا۔ کیا چیز جمع کی؟ سونا اور چاندی جمع کی۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، یعنی اس کا جو حق بنتا تھا نا، اس میں سے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، فطرانہ نہیں دیا، مال جمع کرتے رہے، اس کا حق ادا کر کے مال کو پاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، یہ جو سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں لوگ، اور اس سونے چاندی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس میں سے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا نا، اتنا حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، جو اس حصے کو ادا نہیں کرتے، فرمایا محبوب ان کو خوشخبری سنا دے۔ کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کا انداز تکلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اچھی چیز کو بھی خوشخبری سے تعبیر فرماتا ہے اور کبھی سزا کو بھی خوشخبری کے ساتھ۔ جیسے کسی کو زیادہ ذلیل کرنا مقصود ہو نا، کوئی بچہ کام نہ لکھ کے آئے اسکول کا، چھٹیاں کر کے، استاد کہتے ہیں ادھر آ میں تجھے انعام دوں، ادھر آ تجھے شاباش دوں، تو کیا واقعی شاباش دینا ہوتا ہے یا اس کو تھوڑا سا شرمسار کرنا ہوتا ہے؟ شرمسار کرنا مقصود ہوتا ہے نا، تو انعام اور شاباش دینا تو مقصود نہیں۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے، عذاب کے ساتھ بھی کبھی کبھی خوشخبری کا لفظ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، فرمایا حبیب ان منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں بھی فرمایا جو مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے ان لوگوں کو دردناک عذاب کے خوشخبری سنا دو۔ اور آگے فرمایا عذاب کی صورت کو بھی بیان فرما دیا، عذاب ان کو کس صورت میں ہوگا، کس طریقے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ یہ جو سونا چاندی مال ہوگا نا، اس کو قیامت والے دن دوزخ کی آگ میں ڈال کر گرم کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ سونے چاندی اور مال کو
گرم کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. فرمایا کہ وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال گرم کر کے نا ان کی جو پیشانی ہے اس کو بھی داغا جائے گا. ان کی جو کروٹ ہے، کروٹ کے بال آدمی سوتا ہے نا، یہ جو کروٹ ہے، فرمایا اس کو بھی سونا اور چاندی مال کو گرم کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ماتھا بھی داغا جائے گا اور ان کی کروٹ کو بھی داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشت کو، ان کی کمر کو بھی اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کے داغا جائے گا. ہمارے پنجابی میں اگر کہیں تو اے لویا، اے سونا، اے چاندی گرم کر کے بوتھا بھی سیکیا جائے گا، وکھیاں بھی سیکیاں جان گیاں، کلٹا بھی سیکیاں جان گیاں. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مال کو صرف جمع کیا اور اس کا حصہ زکوٰۃ ادا نہ کیا تو دیکھ لیں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ قرآن سنا رہا ہوں. لہذا غور کر لیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کریں، وگرنہ سخت کبیرہ گناہ ہے. جب ماتھے پر مال گرم کر کے لگایا جائے گا، سونا چاندی لگایا جائے گا، پہلو پر، کمر پر گرم کر کے جب داغا جائے گا تو اس وقت اللہ کیا فرمائے گا؟ فرمایا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. اللہ فرمائے گا یہ تمہارا وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. یہ وہی تمہارا مال ہے جو تم جمع کرتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. تو پھر جو جمع کر کے تم نے مال رکھا تھا نا اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو اب اس کا مزہ چکھو. اب ایک حدیث شریف بھی اس کی تشریح میں سن لیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سونے چاندی پیسے میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جب قیامت والا دن آئے گا نا تو وہ سونا چاندی بہت بڑے سانپ کی صورت میں، بہت بڑا سانپ بن کے آدمی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. آدمی ڈر کے بھاگے گا تو وہ سانپ کہے گا بھاگتا کیوں ہے؟ میں وہی تیرا سونا چاندی ہوں، میں وہی تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتے کرتے مر گیا، لیکن تو نے اس مال کا حق ادا کر کے مال کو پاک صاف بولیے نہیں کیا تھا. ایک ہے جسموں کی طہارت، بدن کی طہارت، اور ایک ہے مال کی طہارت. جسم کے اوپر گندگی لگ جائے نا تو وہ پاک ہوتا ہے دھونے سے، صاف کرنے سے. مال کے اندر بھی تو پلیتی آ سکتی ہے نا، کہیں انسان ہے نا، رزق حلال کما رہا ہو، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو اس کو کیسے پاک رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا بھی غسل ہے. مال کو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے. اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دو، باقی تمہارا مال اللہ کی رحمت سے پاک صاف ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، مال رکھنا کوئی جرم اور گناہ نہیں. مال جتنا مرضی ہو اس کو رکھنا کوئی جرم بولیے نہیں. مال تب برا ہوتا ہے جب مال تو ہو لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو، اس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے، اس میں سے حقداروں کا حق نہ نکالا جائے. پھر وہ مال کیا بن جاتا ہے؟ برا بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. اب زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے، کس کس کو دے سکتے ہیں، پہلے یہ سن لیجئے، پھر بتاتا ہوں کس کس پر فرض ہے. یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے.
اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، جن کو فطرانہ دیا جائے گا، جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا زکوٰۃ صدقات یہ فقیروں کے لیے ہیں، ایک ٹائم کی روٹی ہو تو دوسرے ٹائم کی نہ ہو، اور مسکینوں کے لیے جو محتاج ہوں ان کے لیے ہے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیے جائیں ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو، ڈر ہو کہ بھوک یا تنگی معاش یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے یہ دوبارہ کافر نہ بن جائے، تو اللہ فرماتا ہے اس نئے نئے مسلمان کو بھی زکوٰۃ دے دو تاکہ اس کا دل مسلمانوں میں لگ جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وَفِي الرِّقَابِ، اگر کوئی غلام ہے اور اس کے آقا نے اس کو بول دیا ہے کہ اتنا پیسہ دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، اب وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن پیسہ اتنا نہیں ہے، اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر اپنے مالک کو اپنی جان کا فدیہ دے کر خود آزادی حاصل کر لے، تو جو غلام ہے اس کو بھی زکوٰۃ بولیے دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہے، جس پر قرضہ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرضہ ہے، بیچارہ نہیں ادا کر سکتا تو اس کو زکوٰۃ دے دینا، اس کی ہیلپ ہو جائے گی، قرضہ ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اللہ کی راہ سے مراد کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام، جہاد کے لیے فوجی جا رہے ہیں، آپ ان کو اسلحہ لینے کے لیے پیسے دے سکتے ہو، کھانے پینے کے لیے راشن لے کر دے سکتے ہو، سمجھ آ گئی نا؟ کوئی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس کو تم زکوٰۃ کے پیسوں سے گھوڑا لے کر دے سکتے ہو، آج کے دور کے مطابق جو چیز اس کی ضرورت ہوگی وہ لے کر اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہو۔ وابن السبیل، اور فرمایا کہ جو مسافر ہو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اگرچہ بندہ اربوں خربوں کا مالک ہو، جب وہ سفر پر نکلے اور اس کے پاس مال ختم ہو جائے تو اب اللہ فرماتا ہے بے شک یہ اربوں خربوں کا مالک ہے لیکن اس کی جیب میں نہیں ہے نا، مسافر ہے نا، اس کا مال ابھی اس کے پاس نہیں ہے، اگرچہ یہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں ہے اور اس کے پاس خرچہ پانی ختم ہو چکا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، ان کو دے سکتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، جن کو فطرانہ لگتا ہے، جن کو عشر لگتا ہے۔ ایک دو باتیں یہاں پر اور سن لیں۔ اپنے رشتہ داروں میں سے جو بندہ مستحق ہو اس کو زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، دور والوں کو زکوٰۃ اور فطرانہ دینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔
یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو جو زکوٰۃ اور فطرانے کا مستحق ہے اس کو دینے میں ثواب زیادہ ہے باہر کے لوگوں کے مقابلے میں. سمجھ آ گئی نا؟ ایک تو قریبی رشتہ دار ہے، اس کی ہیلپ ہو جائے گی، ایک یہ کہ اس کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے. اگر وہ آر محسوس کرے، کیا آپ اس کو کہیں بھائی یہ زکوٰۃ ہے تجھے دے رہا ہوں، تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے، یار ہم اتنے نکمے ہو گئے، ہمیں لوگ زکوٰۃیں دینے لگے. تو ایسے میں حکم یہ ہے شریعت کا کہ اس کو بتاؤ نا، آپ کو پتہ ہو، آپ کے رب کو پتہ ہو کہ میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں، بس اس کو کہیں بھائی یہ تحفہ ہے، چلو عید آ رہی ہے، چلو یہ شادی آ رہی ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہے، ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لو. آپ تحفہ کہہ کے زکوٰۃ دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ خوشی سے قبول بھی کر لے گا، اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ رشتہ داروں میں سے آپ کے والدین اور آپ کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا. یعنی آپ کی اولاد اور آپ جن کی اولاد ہیں، یعنی آپ کی جڑیں والدین ہو گئے نا، اور آپ کی فصل جو آپ کے آل اولاد ہے. آپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو، آگے 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 جتنے بھی زندہ ہوں ان کو نہیں دے سکتے. اپنی والدہ کو، نانی کو، پرنانی کو، والدہ کو، نانے کو، پرنانے کو آپ زکوٰۃ فطرانہ عشر نہیں دے سکتے. جن کی آپ اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو آپ کی اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو اگر وہ حقدار ہوں تو ان کو زکوٰۃ فطرانہ بولیے دے سکتے ہیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ بہن کو دے سکتے ہیں، کیونکہ نہ وہ آپ کے ماں باپ میں سے، نہ وہ آپ کے اولاد میں سے. اگر بہن مستحق ہے، غریب ہے، دے سکتے ہیں. داماد کو دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو بولیے نہیں دے سکتے، کیونکہ داماد آپ کی اولاد نہیں ہے، بیٹی آپ کی اولاد ہے. بیٹا آپ کی سسر کو دے سکتے ہیں، ساس کو دے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ بہو بیٹے کو نہیں دے سکتے، بہو کو دے سکتے ہیں. تو قصہ مختصر جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں، لیکن جن کی آپ اولاد ہیں یا جو آپ کی اولاد ہیں ان کو زکوٰۃ بولیے نہیں دے سکتے. میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور فطرانے کا نصاب کیا ہے وہ ذرا سن لیجئے. جس کے پاس 7.5 تولے سونا، کتنے؟ 7.5 تولے سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. سونا تو نہیں ہے، چاندی ہے. کتنی؟ 52 تولے چاندی ہے، پھر بھی زکوٰۃ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یا پھر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملائیں گے. 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے سونا ہے. سونے کا ماشاءاللہ جیسے ریٹ ہے آج کل، 2,90,000 کو پرسوں سونا تھا، آج کا پتہ نہیں کیا ہے. تو سونا اور چاندی دونوں کو مکس کریں گے. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو 52 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے اتنی مالیت کا ہو جاتا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی. لیکن قرضہ نکال کے، سمجھ آ گئی نا؟ آپ کے جو حاجت اصلیہ، آپ کی ضروریات میں آنے والی چیزیں ہیں ان کے علاوہ. اب زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے ذرا وہ سن لیں. زکوٰۃ ہے مال تجارت پر. کس پر؟ مال تجارت پر. سونے، چاندی، پیسہ کسی بھی طرح کا ہو، غیر ملکی کرنسی ہو
آپ کے اپنے ملک کا پیسہ ہو، پیسے پر زکوٰۃ ہے وہ مال میں آ جائے گا، سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور تیسرا جس چیز پر زکوٰۃ ہے وہ ہے جانور۔ جانوروں میں بھی ہر جانور پر نہیں، وہ جانور جن کو آپ نے چرا چرا کر پالا ہے، جو گھر میں چارہ کھاتے ہیں جانور اور آپ کے گھر کے لیے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو جانور چرتے ہیں، کھالیاں بنیاں تے سڑکاں تے جنگلاں وچ جو چر چر کے کھاتے پیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سائمہ۔ اس طرح کے جو جانور ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ وہ بھی کون کون سے جانور؟ اونٹ، گائے بھینس، بکری، یہ دمبا، یہ بھیڑ، یہ سارے بکری میں آ جائیں گے، اور گائے بھینس یہ دونوں ایک چیز بن جائیں گے۔ گائے بھینس ایک، اونٹ دو، اور بکری یعنی اور اس سے ملتی جلتی دمبا بھیڑ، یہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ یہ اگر گھاس چر کر آپ نے پالے ہیں تو ان پر بھی کیا بن جائے گی؟ زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن ان کے آگے مسائل ہیں، وہ جن کے جانور ڈھیر ہوں وہ آ کر مجھ سے پوچھنے پوری تفصیل، وہ پھر میں سمجھا دوں گا کتنے جانور ہوں۔ وہ اگر یہی میں بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر ٹائم چلتا جائے گا۔ جو چرنے والے جانور ہیں ان پر، یہ تو ہیں 3 قسم کے حلال جانور، اور بعض اوقات مکروہ جانور ہوتا ہے، یا پھر ایسا جانور ہوتا ہے جس کا زکوٰۃ کے نصاب میں ذکر نہیں ہے، اس کو پالا جاتا ہے۔ مثلا گھوڑا پالا جاتا ہے، اس کا نصاب میں ذکر نہیں، تو پوچھیں گے ہم کہ پالا کس لیے ہے؟ گدھے پالے جاتے ہیں، کس لیے پالے ہیں؟ اپنی ضرورت کے لیے پالے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر گدھے پالنے کا، گھوڑے پالنے کا کاروبار کیا ہوا ہے، آپ گھوڑا لیتے ہیں، پالتے ہیں، یا گھوڑے کے بچے پالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، بڑے کر کے آگے بیچتے ہیں، تو پھر یہ مال تجارت بن جائے گا۔ اور بھی جانور گدھے وغیرہ کوئی بندہ اگر لے کر رکھتا ہے، ان کو پالتا ہے، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر آگے سیل کر کے وہ اپنی روزی روٹی چلاتا ہے، یعنی ان پر اگرچہ شریعت نے زکوٰۃ بیان نہیں کی، لیکن جب گھوڑے کو، گدھے کو آپ پالنے کا، پال کر بیچنے کا کاروبار بنا لیں گے، پھر یہ مال تجارت بن جائے گا، اور مال تجارت جو بھی ہو، جس قسم کا بھی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو اب گھوڑے پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی، وگرنہ گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے اپنے استعمال کی گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے اپنے گھر کی ضرورت کا جتنا سامان ہے جو آپ کے استعمال میں آتا ہے، سردیوں کے کپڑے ہیں، گرمیوں کے کپڑے ہیں، جرسیاں ہیں، بوٹ ہیں، جرابیں ہیں، پگڑیاں ہیں، کتابیں ہیں، بیگ ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، بیچنے کے لیے، تجارت کے غرض سے نہیں خریدے، آپ نے اپنے سواری کے لیے اگرچہ 10 کروڑ کی گاڑی رکھی ہے، آپ کے استعمال میں ہے، آپ کی ضرورت میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ہے مال تجارت پر، پیسے پر، سونے چاندی پر، یا جانوروں پر۔ جانور بھی وہ جن کو آپ گھر میں چارہ ڈالتے ہیں، نہیں، جن کو آپ باہر چرا کر لاتے ہیں، ان جانوروں پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ مسئلے سمجھ آ گئے جی؟ ہاں جی، خشک جی تقریر آج دی کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، چلو پھر ایک مری کہہ لو سبحان اللہ۔ فطرانہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر فطرانہ بھی واجب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے نا، کہ اتنا نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اتنا ہی نصاب فطرانے کے لیے ہے کہ اتنا مال ہوگا تو فطرانہ دینا ضروری ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ فطرانہ چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی شوق سے فطرانہ دیتے ہیں جن پر فطرانہ دینا واجب ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو ثواب ضرور ملے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اب فطرانہ کتنا ہے؟
ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ اس سال 2023 میں فطرانہ جو ہے یہ 320 روپے ہے۔ کتنا ہے جی؟ 320 روپے فی کس ہے۔ تو اسی حساب سے آپ لوگ فطرانہ ادا کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ 320 روپے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اب میں یہ فطرانے کے کچھ مسائل بیان کر دیے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے، ایک اور مسئلہ پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے، جہلم میں ایک شخص ہے، موبائل پر دنیا بہت سنتی ہے اس کو، ہمارے نوجوان جو موبائل استعمال کرتے ہیں اس کو جانتے ہوں گے اکثر۔ تو آپ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، وہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کی عادت ہے کہہ دینا بار بار داتا صاحب تو کوئی شے ہی نہیں، بابا فرید کوئی شے ہی نہیں، غوث پاک کوئی شے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے داتا صاحب جاؤ نا تو ایصال ثواب نہ کرو، وہاں جا کر یہ دعا مانگو، یا اللہ داتا صاحب کی قبر میں بچھو نہ ہوں، ان پر گنجا سانپ نہ آئے، یا اللہ ان کو آگ سے نکال دے، بچا لے۔ اس طرح کی زبان استعمال کرتے اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کوئی شے ہی نہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شے ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی لائبریری میں بھی لیکچر ریکارڈ کیا ہے اور جواب دیا ہے، تو یہاں بھی ایک دو مرتبہ تقریر میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو ابھی اس بدبخت آدمی نے معاذ اللہ اتنا تک بک دیا ہے، کہتا ہے کہ کوئی نبی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی شے ہی نہیں، کہتا ہے یہ اتنے مجبور ہیں اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے اگرچہ وہ نبی ہو۔ معاذ اللہ، جو بندہ کہتا ہے کہ نبی کوئی شے ہی نہیں اور کہتا ہے کہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہیں کیا وہ نبی کی شان بیان کر رہا ہے یا بکواس کر رہا ہے؟ بولیے۔ اب یہ کہتا ہے کہ نبی کوئی شے ہی نہیں، اور پھر یہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے یہ مولوی کمرے میں چھپ کر کیوں میرے جواب میں لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں، عوام میں کیوں نہیں بولتے میرے خلاف؟ لے بچے میں بولنے لگا ہوں، تو کہتا ہے نبی شے کوئی نہیں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس سے پوچھتے ہیں نبی کیا ہے؟ سنا دو قرآن، سبحان اللہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو بکتا ہے نبی کوئی شے نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ تو کہتا ہے نبی کوئی شے نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو کہتا ہے نبی کوئی شے نہیں، تیری بکواس کا کیسے اعتبار کروں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
زکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے زکوٰۃ لو، ان سے صدقہ لو، صدقہ لے کر زکوٰۃ لے کر کیا کرنا ہے؟ تو طاہرہم، حبیب ان کو پاک بھی کر دے، وَتُزَكِّيهِمْ ان کو صاف بھی کر دے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ حبیب ان پر صلوات بھی کر دے، ان پر رحمت کی چادر بھی کر دے۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ محبوبہ جس پر تو اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کوئی شے نہیں، اللہ فرماتا ہے نبی جس پر توجہ ڈال دے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرا ان پر رحمت کرنا ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے نبی کوئی شے نہیں، لاکھ لعنت تیری گندی صورت کے اوپر، گندی شکل کے اوپر۔ قرآن سے پوچھ نبی کیا ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان کے اندر اللہ نے اپنا شان والا محبوب بھیج دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر احسان کیا کہ ان کو اپنا محبوب دیا۔ وہ کوئی ماڑی شاید دے کر احسان جتلاتا ہے؟ بولیے، بندہ کسی کو دھکا دے کہے جی میں نے احسان کیا، بولیں نہ، مندی شے دے کے کوئی احسان نہیں جتلاتا، احسان ہمیشہ اچھی چیز پر جتلایا جاتا ہے۔ اللہ نے کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز اپنا محبوب ہمیں دیا اور فرمایا مومنوں ایسے نہ سمجھنا کیسے دے دیا، نہ، اللہ نے کائنات کا سب سے پیارا ہیرا تمہیں دے کر تم پر احسان فرما دیا ہے۔ یہ بکتا ہے کہ نبی ولی کوئی شے نہیں، اور ہمارے سنیوں کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا اعلیٰ، سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے، کاش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہوتا تو میں دیکھتا کوئی بے ایمان کس طرح میرے لجپال آقا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں زبان چلاتا ہے۔ حضرت عمر تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، اتنے میں ایک یہودی آیا، یہودی نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے کہا یا محمد۔ حضرت عمر نے جب سنا ایک یہودی بندہ سرکار کو نام لے کر پکارتا ہے، حضرت عمر کو جلال آ گیا، مکہ مار کا نیچے گرا دیا، سینے کے اوپر چڑھ کر فرمایا او بے ایمانہ تو محمد کہتا ہے تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ جو حضرت عمر اتنا گوارا نہیں کرتے اس کی بکواس گوارا کرتے؟ بولیے، وہ یہ گوارا کرتے؟ یا اللہ تو کیا گوارا کرتا ہے؟ یا یہ 26واں پارہ سورہ حجرات آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں، ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو خبردار 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 خبردار، میرا محبوب تشریف فرما ہے، اور کوئی بندہ آ کر تم سے کوئی بات پوچھ لے تو خبردار تم نے نہیں بولنا، میرا محبوب بولے گا، جب تک میرا یار نہ بولے تم میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا خبردار تم نے میرے محبوب سے پہل، بولیے سبقت، جو اللہ اپنے حبیب کے مقابلے میں کسی کو پہلے بولنے نہیں دیتا تو کسی کمینے گھٹیا کی بکواس اللہ گوارا کرے گا؟ بولیے
اب میں تو پتہ نہیں کس کھاتے میں ہے. حضور کے صحابہ بعض اوقات کسی سے گفتگو میں آواز اونچی ہوگی, جذبات کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن اتار دیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور میرے محبوب کے صحابہ خبردار, جب میرے محبوب کی بارگاہ میں بولو نا تو خیال رکھنا یہ استاد کی بارگاہ نہیں, باپ کی بارگاہ نہیں, پیر مرید کی بارگاہ نہیں, باپ بیٹے کی بارگاہ نہیں, اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے. اگر تم نے آواز بھی اونچی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, فرمایا سارے عمل برباد کر دوں گا, تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. یہ ہماری وراثت ہے عشق مصطفیٰ. سرکار کے لیے لڑنا, بولنا, مچلنا. اور جو بندہ سرکار پر زبان اٹھائے گا, اگر بس چلے ممتاز قادری بن کے اس کو چیر کے رکھ دینا. الحمدللہ سنیوں کا خاصا ہے. اور بے ایمان خبردار ہو جا, میں تجھے ڈراتا ہوں, قبر میں جانا ہے, اللہ کی عدالت لگنی ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا, میں محبوب کی شانیں بیان کرتا تھا, میں محبوب کی قسمیں بیان کرتا تھا, میں محبوب کے باپ کی قسم بیان کروں, ان کے شہر کی قسم بیان کروں, ان کی جوانی کی قسم بیان کروں, اور تو بھوکتا ہے نبی کوئی شے نہیں. کمینے بتا تو کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ بتا. اللہ نے قسمیں بیان نہیں کی, لعمرک حبیب تیری جوانی کی قسم, لا اقسم بہذا البلد حبیب تیرے شہر کے بولو قسم, ووالد وما ولد تیسری آیت, فرمایا حبیب تیرے ابا جی کی قسم. اور معمولی شے کی قسم نہیں ہوتی, توجہ ہے نا, معمولی شے کی قسم بولو نہیں ہوتی. قسم ہمیشہ شان والی چیز کی ہوتی ہے. قرآن کی قسم کہتے ہیں نا کیوں شان والا ہے, کعبہ کی قسم کیوں شان والا ہے, اللہ کی قسم کیوں, عرش والے کی قسم کیوں شان والا ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تیرے ابا جی کی قسم کیوں کیوں. اور جس کے ابا کی قسم اللہ بیان کرے, تو کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں, تو کوئی شے نہیں, تیرا یہ جھوٹا موٹا کلمہ پڑھنا تیرے لیے مفید نہیں, کوئی شے نہیں. اوے یہ نمازیں, یہ زکاتیں, یہ قربانیاں, یہ اسی کے قبول ہیں جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کا پیار ہوگا. توجہ ہے. آپ تو ایسے چپ ہو گئے جیسے روزہ لگ گیا آپ کو. اللہ اکبر. اجازت ہو 2-4 منٹ بول لوں, ایسا ماحول کبھی کبھی بنتا ہے, بول لوں. اب یہ جو ٹائم آپ اوپر گوارا کریں گے یہ سرکار کے نام کر دو, بولو سبحان اللہ. تو کہتا ہے کوئی شے نہیں, قرآن سے نہ پوچھ. اللہ فرماتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا میرے محبوب کی شان یہ ہے جس کو چاہے حلال کر دے, جس کو چاہے حرام کر دے. میں اپنی مرضی سے کچھ حلال نہیں کر سکتا, آپ حلال حرام نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم تو واقعی کوئی شے نہیں, ہم تو عاجز سے بندے ہیں, نکمے سے بندے ہیں نا. لیکن جس کو اللہ نے حلال اور حرام کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے, اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے ان کا. یہ کہتا ہے کوئی شے نہیں. نبی پاک بخاری شریف پڑھنا, جس کے تو بار بار حوالے بھی دیتا ہے, کبھی ہمارے پاس آ کر بخاری پڑھنا, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, مکے کے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے, کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند جو چمک رہا ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دو, ہم نبی مان لیں گے. نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ میں کر نہیں سکتا, میں تو کوئی شے ہی نہیں ہوں, میرے پلے کچھ نہیں ہے, بلکہ بس سرکار نے کر کے اشارہ سونا, سورج نو موڑ دا, آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا, بگڑی بناوے میرے نبی دا. بولو میرے نبی دا اشارہ. قسم خدا دی مینو, جنوں سب نال پیارے ہوتے بولو نا, قسم خدا دی مینو, قسم خدا دی مینو, قسم خدا دی مینو. اوے اللہ دی قسم ہے سانو سب نالوں پیارا آمینہ دا لال ہے,
اسی باپ قربان کر سکنے ہیں، ماں قربان کر سکنے ہیں، بیٹا اولاد کنبا خاندان سب کچھ قربان کر سکنے ہیں، لیکن آمنہ دے لال نال بغاوت نہیں کر سکتے۔ جنہیں رسنا رسے، جنہیں راضی ہونا ہوئے، جنہیں جو کرنا ہے سو کر لے۔ سن لو، جیڑا بھی میرے آقا دی شان بک بک کرے گا مسلمان قرآن دی گل سن لو، گفتگو ختم کرنا توجہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جنگ کا موقع ہے، سرکار کی اونٹنی گم ہوگی۔ کیا ہو گیا؟ اونٹنی گم ہوگی، سرکار کی اونٹنی گم ہوگی۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ شروع کیا۔ سرکار نے فرمایا جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر ساری کائنات کے انسان حضرت آدم کے سامنے رکھے، یوں ہی اللہ نے مجھے بنایا تو ساری کائنات اللہ نے میرے بھی سامنے رکھ دی ہے۔ میں ہر ایک کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ تو منافق تھے ساتھ کچھ، وہ بولے دیکھ کہتے ہیں میں سب کو جانتا پہچانتا ہوں، ان کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کا پتہ نہیں۔ اونٹنی کا تو کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے اونٹنی کا تو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، اونٹنی کا پتہ نہیں۔ بس ان کے ایک دوسرے کے کان میں خسر کرنے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کو پتہ چل گیا۔ میرے آقا نے تقریر کا موضوع تبدیل کر دیا، فرمایا ان لوگوں کا کیا بنے گا جو مجھے نبی بھی مانتے ہیں۔ منافق اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے نا، فرمایا مجھے نبی بھی مانے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں جواب ارشاد فرماؤں گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جاؤ جنگل کے اندر، فلاں موڑ ہے، فلاں درخت ہے، اس کے ساتھ میری اونٹنی کی رسی پھنسی ہوئی ہے، جو جا کر لے کے آؤ۔ تو سرکار نے جب یہ سارا معاملہ فرمایا تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، حبیب ان سے اگر پوچھو کیا تم نے کیا ہے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے ہیں جی ہم تو مخول کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم تو مذاق میں کہہ رہے تھے کہ نبی بنے پھر رہے ہیں اور پتہ اونٹنی کا نہیں کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا اور سن لو تم نے جو یہ کفر بکا ہے نا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم نے جو اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، فرمایا تم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کے بعد بہانہ مت بناؤ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا تم ایمان لانے کے باوجود محبوب کا مذاق اڑا کے کافر ہو چکے ہو۔ جس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ نبی بنا پھر رہا ہے اور پتہ نہیں اونٹنی کہاں ہے، اللہ فرما رہا ہے قد کفر، حافظ تو بولو نا، قد کفر تم، او انجینئر قد کفر، لا تعتذروا قد کفر تم بعد ایمانکم، اللہ فرماتا ہے تم بہانے نہ بناؤ، میرے محبوب کی شان میں بکواس کرنے کے بعد بھی تم کیا بن چکے ہو۔ اللہ ہمیں محبوب کا ادب نصیب فرمائے، آمین کہہ لو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔